صفحہ نمبر 171، نواں سپارہ، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 156۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھلائی اور آخرت میں بھی، یقیناً ہم آپ کی جانب رجوع کر چکے ہیں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر۔ عن قریب میں لکھوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا کا تتمہ اور ایک حصہ اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا۔ اپنی قوم کے 70 افراد کے مرنے پر ایک دعا تو انہوں نے وہ کی جو گزشتہ آیت میں گزر گئی کہ رب العالمین یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ تو ہمارے پروردگار، ہمارے حمایتی نصرت کرنے والے ہیں، مغفرت اور رحم کا معاملہ فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اسی موقع پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک دعا یہ بھی مانگی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ حسنۃ، اس کے اندر تمام قسم کی خیریں اور بھلائیاں شامل ہیں۔ یا اللہ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، اس کی جو خیر ہے نا وہ خیر ہمیں نصیب فرما۔ کوئی معاملات کے اندر ہم کوئی معاملہ کریں، یا اللہ حسنہ خیر عطا فرما۔ کہیں ہمارا جانا ہو تو خیر عطا فرما، اولاد ہو خیر والی عطا فرما، شادی ہو خیر والی عطا فرما، گھر ہو خیر والا عطا فرما، تعلیم ہو خیر والی جو ہمارے حق میں بہتر ہو، یا اللہ وہ عطا فرما۔ رزق ہو تو یا اللہ خیر والا عطا فرما۔ حسنۃ، اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔
ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، دنیا کی خیریں مانگتے ہیں، یا اللہ یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت، یہاں کی دولت، یہاں کا عہدہ، یہاں کا سکون، بس یا اللہ یہاں کا عطا فرما۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، بس ادھر ہی ہے۔ اور دوسرے قسم کے فرمایا کہ حجاج وہ ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، ہر وہ چیز عطا فرما جو آپ کے علم کے مطابق ہمارے حق میں اچھی ہو، یہ نہیں جو میرے علم کے مطابق میرے لیے اچھی۔ انسان خود کمزور ہے، انسان کا دماغ اور انسان کی سوچ بھی کمزور ہے۔ یہ تو بسا اوقات ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو مانگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اس کے لیے اچھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، بچہ ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن باپ کیا کہتے ہیں، نہ 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 یہ نہیں لینی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں اچھی ہے، لیکن بڑا سمجھتا ہے کہ اس کے حق میں اچھی نہیں، کہ اب وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اب جوان آدمی ہے، سمجھدار ہے، بڑا ہو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، جدھر میں جا رہا ہوں بے ہی نہیں یہ ٹھیک ہے۔ لیکن بڑی عمر کا سنجیدہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ نوجوان ٹھیک نہیں کرتا، یہ کل کو پشیمان ہوگا۔ کہ جو جوان ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نوجوان ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہے، میں نے BA کر لیا، میں کر لیا، یہ کر لیا، میں تو اب سمجھدار ہو گیا، ماں باپ مجھے ویسے ٹوکتے رہتے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اس کے لیے اچھا نہیں۔ اسی طرح کتنی چیزیں ہیں جن کو انسان اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق وہ اس کے لیے بہتر نہیں، اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں حسنہ عطا فرما، وہ حالت عطا فرما جو آپ کے علم کے مطابق ہمارے لیے بہتر ہے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی یا اللہ اس حال میں رکھنا جو ہمارے لیے بہتر ہے، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ فرما اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں نے کمائی کی ہے اصل جو اللہ سے یہ مانگ کے آتے۔ تو گویا کہ وہ دعا اللہ نے خود سکھائی۔ یاد رکھیے، دو علماء کرام نے فرمایا دو دعائیں ایسی ہیں جس کے اندر کائنات کی ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، بعض دعائیں جو ہیں قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں وہ ہیں جو احادیث میں ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ نے سکھائی ہیں، انبیاء کرام نے مانگی ہیں، صلحاء نے مانگی ہیں، اللہ نے ان کی دعائیں ذکر کی ہیں، ان تمام کی دعاؤں کا خلاصہ یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ساری دعائیں قرآن کی اس میں، اور احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ان تمام کا خلاصہ اللہ اکبر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت دعائیں مانگی ہیں، کبھی آپ کو کوئی دعا مانگتے، کبھی کوئی مانگتے ہیں، سب دعائیں بڑی کمال کی ہیں،
دل کرتا ہے ہم بھی ساری مانگے، لیکن فرمایا مجھے ساری یاد نہیں رہتی ہوں جو آپ مانگتے ہیں۔ احادیث میں کتاب الدعوات باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ تو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ آپ نے بہت دعائیں مانگی ہیں اور ہر دعا بڑی اچھی ہے، مجھے ساری یاد نہیں رہتی کہ میں بھی مانگوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا آپ یہ دعا کر لیا کرو کہ اے اللہ جو جو بھلائیاں آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہیں یا اللہ وہ ساری ہمیں عطا فرما دے، اور جس جس شر سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پناہ مانگی ہے یا اللہ اس شر سے ہمیں بچا دے۔ فرمایا میری ساری دعائیں اسی میں آ جائیں۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو خیر مانگی وہ دے دے، جس شر سے پناہ مانگی اسے بچا دے۔ فرمایا میری ساری کی ساری دعائیں اس میں آ جائیں، سب جمع اسی میں۔ تو علماء نے لکھا یہ دعائیں سب سے جامع دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دوسری یہ دعا۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے ہیں، یعنی ایسی دعا مانگی جائے جس کے اندر ساری چیزیں جمع ہو جائیں۔ اگرچہ بعض مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے الگ الگ چیزوں کے نام بھی لیے، یا اللہ آنکھ میں نور عطا فرما، زبان میں نور عطا فرما، کان میں نور عطا، الگ الگ بھی مانگے، لیکن عام طور پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو ہے دعائیں مانگی ہیں وہ جامع مانگی جس کے اندر سب کچھ آ جائے۔ یا اللہ صحت کی نعمت عطا فرما، صحت میں سب کچھ آ جائے۔ یا اللہ نورانیت عطا فرما، سب کچھ آ جائے، ایک ایک چیز کا الگ نام لینے کی ضرورت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ دنیا کے اندر بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ وَاکْتُبْ لَنَا، یا اللہ یہ ہمارے لیے لکھ دے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی جانب متوجہ ہیں، رجوع کیے ہوئے۔ ہذا یہود، رجوع کرنا، اسی سے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو اولاد تھی، جو ان کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام بھی یہودا تھا۔ اور دوسری اصل وجہ یہ کہ انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بچڑے کی عبادت کر لی تو توبہ کی۔ اس موقع پر یہ مطالبہ کر بیٹھے کہ ارنا اللہ جہرتاً، اے اللہ ہم آپ کو واضح دیکھنا چاہتے ہیں، تو توبہ کی۔ اسی سے اپنے آپ کو وہ یہودی کہلاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی جانب متوجہ ہونے والے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی اپنی امت سے محبت ہے، اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ دنیا میں آخرت میں حسنہ خیریں عطا فرما دے، بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ تعالی نے اس دعا کے جواب کے اندر ایک اصول ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی امت کے لیے یہ چیز لازم ہوگی، نہیں، ایک اصول ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر میں اس روایت کا بھی تذکرہ کرتا چلوں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی اپنی امت سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہر نبی کو محبت، آپ کو بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ نے اپنے ہر نبی کو اختیار دیا دعا مانگنے کا کہ کوئی ایک دعا ایسی ہے جو آپ مانگے ہم ضرور قبول کریں، جو بھی آپ مانگے۔
فرمایا ہر نبی نے وہ دعا کی ہے، میں نے وہ دعا اللہ سے نہیں مانگی، اور فرمایا اس دنیا میں مانگوں گا بھی نہیں، میں نے وہ دعا ذخیرہ اور جمع کر کے رکھی ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں وہ دعا کراؤں گا۔ میں مانگوں گا، اللہ قبول کریں گے، وہ قیامت والے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا کے جواب میں اصول ذکر کیا، عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ فرمایا کہ میرا اصول یہ ہے کہ میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں اسی کو دیتا ہوں، ضروری نہیں کہ جو نافرمان ہو اس کو میں پکڑ لوں۔ کتنے نافرمان ہیں، کتنے سرکش ہیں، متمرد ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، فرمایا میں پوری زندگی ان کو نہیں پکڑتا، ڈھیل دی تو ڈھیل دی، اسی ڈھیل کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو ضروری نہیں کہ جو میرا نافرمان ہے میں اسے پکڑوں، جسے چاہتا ہوں پکڑ میں مبتلا کر دیتا ہوں، عذاب میں گرفتار کر لیتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ نے اپنے عرش پر یہ بات لکھوائی ہے، رحمتی سبقت غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے جاتی، رحمت آگے ہے، غضب پیچھے۔ کہ جو نافرمان ہے ایک طرح اللہ ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرما رہے، ان کا رزق نہیں ختم کر رہے، بلکہ اللہ ان کو اپنوں سے بسا اوقات زیادہ دے رہے ہیں، کہ اپنے بندوں کو جو اللہ کے مخلص ہیں اللہ دال سال پر ان کو راضی کیے ہوا ہے، اور جو نافرمان ہیں اللہ ان کو بہت عمدہ دنیاوی اعتبار سے کھلا رہا ہے، اور جو اللہ کے اپنے بندے ہیں وہ جھونپڑیوں میں اور زمینوں پر گزارا کر رہے ہیں، اور جو نافرمان ہے اللہ ان کو محلات میں جگہ دے رہے ہیں۔ فرمایا رب کی رحمت وسیع، اللہ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں، لیکن حقیقت میں رحمت ان کو نہیں مل رہی، یہ بھی ڈھیل ہے ان کے لیے، یہ بھی ڈھیل ہے ان کے لیے، لیکن وقتی طور پر وہ نفع اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو رحمت وسیع ہے کہ جس پر رحمت کرنا چاہوں رحمت کر سکتا ہوں، رحمت کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ رحمت عطا کروں گا اس شخص کو جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں۔ یہ اصول اللہ نے بیان کیا کہ ہر وہ بندہ، چاہے وہ آپ کی امت کا ہو چاہے کسی اور امت کا ہو، جس میں تین چیزیں ہوں گی اللہ کی رحمت اس کو ضرور حاصل، وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ فَسَأَكْتُبُهَا، فرمایا میں لکھ دوں گا، میں لازم کر دوں گا اس رحمت کو، لازمی طور پر وہ رحمت ان کو ملے گی۔ پہلی چیز لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، گناہوں کو ترک کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، گناہ کا مرتکب اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو فرما بردار ہے رحمت الہی اسی کو ڈھونڈ کر اسی کے پاس آتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے حاصل ہو، رب کی نافرمانی چھوڑ، پہلے نمبر پر جتنی نافرمانیاں چھوڑتا جائے گا رب کی رحمت اتنی ہی متوجہ ہوتے چلے جائے، اور قدم قدم پر اس کو اللہ کی رحمت اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی، رحمت نظر آئے گی اسے اللہ کی کہ یہ رحمت آ رہی ہے۔ یتقون، نافرمانی کو ترک کرنا۔ دوسرے نمبر پر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے،
زکات، تزکیہ، پاک صاف کرنا، یتقون اپنے نفس کو پاک صاف کرنا، گناہ ترک کرے گا تو انسان کے نفس پاک صاف ہوگا۔ یؤتون الزکات، مال کو بھی پاک صاف کرنا، انسان خود کتنا پاک باز ہو جائے، طہارت والا ہو جائے، لیکن جو لقمہ کھا رہا ہے وہ پاک نہیں ہے، جو مال کھا رہا ہے وہ پاک نہیں ہے۔ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ میں مال خود کما کے آیا ہوں، میرا اپنا ہے، میں کھا رہا ہوں۔ بھائی تم نے زکات نہیں دی، یہ جو لقمہ کھا رہے ہو یتیم کا حق کھا رہے ہو، تم یہ مسکین کا حق کھا رہے ہو، تمہارا ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے زکات دو، جو یتیم کا مسکین کا حق ہے وہ اس کو پہنچاؤ، جو غریب کا حق ہے وہ اس کو پہنچاؤ، جو بیوہ کا حق ہے وہ اس کو پہنچاؤ۔ نہ پہنچا کر جو تم کھا رہے ہو وہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے، وہ اللہ نے ان کا مال ہے، تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تمہیں کہا ہے کہ ان کو پہنچا کے آؤ، ان کو دے کے آؤ اور تم خود کھانا شروع ہو۔ رب کی رحمت چاہیے تو یؤتون الزکاۃ ہونا چاہیے۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، تیسری چیز وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیات پر اللہ کے جتنے احکامات ہیں، جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان تمام چیزوں کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یہی تین چیزیں جو ہیں مراد یہ تین نہیں ہے، اصل میں تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، انسان کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہو، کفر میں، شرک میں، ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون میں اس کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی رحمت ملے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ نمبر دو، جس کے باطنی اعمال ٹھیک ہوں گے، اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، منافقت نہ ہو، اندر کے جو چیزیں ہیں نا وہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، للذین یتقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق انسان کے اصل میں باطن کے ساتھ ہے، کہ انسان اندر سے صاف ستھرا ہو جائے، وہ اصل میں تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے چادر لی ہوئی اور بالکل اس طرح جو ہے نا جمع ہوا پڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی چادر کو کھینچا، فرمایا صحیح ہو کے بیٹھو، یہ کیا ہوا؟ تقوی اور عاجزی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تم سمجھتی ہو بس اوپر سے ذرا کبڑے ہو گئے تو بڑے عاجز ہو گئے۔ فرمایا اس چیز کا نام عاجزی نہیں ہے، عاجزی در حقیقت انسان کے نفس میں پائی جانے والی۔ تو تقوی سے اشارہ اپنے باطن کی اصلاح کی طرف ہے، باطنی کام ٹھیک کرو۔ تیسری چیز، اپنے ظاہری اعمال بھی درست کرنے، ظاہری اعمال درست کرنے، اس کی طرف اشارہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ زکات ظاہری اعمال میں سے، تو جو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، جو اپنے باطنی اعمال اور کام ٹھیک کر لیں، اور جو اپنے ظاہری اعمال کو ٹھیک کر لیں، اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت ایسے بندے پر لازم کر دوں گا، اس کو مل جائے گی۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات اعلیٰ درجے کی پائی جائیں گی؟
وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جن کے اندر یہ تینوں چیزیں صحیح معنی میں پائی جائیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب یہ بات آئی نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو شیطان خوش ہو گیا کہ جب رب کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے تو ہر چیز میں بھی شامل ہوں، کل شے نا، تو مجھے بھی رحمت مل جائے گی۔ تو جب اللہ نے اگلی بات فرما دی نا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ رحمت وسیع ہے لیکن ملے گی ان کو جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، جن کے باطنی اعمال ٹھیک ہوں اور جن کے ظاہری اعمال ٹھیک ہوں۔ شیطان پھر نا امید ہو گیا ہے نہیں، یہ تو نہیں، ہمارے ظاہری باطنی کام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ تینوں صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں اللہ ہم سب کو اپنی کامل رحمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔